یہ ہے ہمارے جسم کے بارے میں ایک بہت ہی دلچسپ بات۔ جیسے ہی میں کھانے کے بارے میں سوچتی ہوں، میرا جسم فوراً کھانے کو سنبھالنے کے لیے تیار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب آپ کوئی مزیدار کھانا دیکھتے ہیں، کوئی خوشبو محسوس کرتے ہیں یا اپنے پسندیدہ کھانے کی تصویر بھی دیکھ لیں تو آپ کا جسم فوراً ایکشن میں آ جاتا ہے۔ یہ کھانے کو توڑنے کی تیاری شروع کر دیتا ہے تاکہ وہ توانائی اور غذائی اجزاء جیسی اچھی چیزیں جذب کر سکے۔ اب یہ توڑنا ہوتا کیا ہے؟ توڑنے کا مطلب ہے کہ جو کھانا ہم کھاتے ہیں وہ غذائی اجزاء میں تبدیل ہو رہا ہے۔ یہ کھانے کو توڑنے اور غذائی اجزاء کو جذب کرنے کا عمل ہاضمہ کہلاتا ہے۔ وہ اعضاء کا مجموعہ جو یہ عمل کرتا ہے اسے نظام ہضم کہتے ہیں، اور ہمارے لیے اسے انسانی نظام انہضام کہا جاتا ہے۔ تو جیسے ہی آپ پہلا نوالا لیتے ہیں، آپ کا نظام ہضم پہلے ہی اپنا کام کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہوتا ہے۔ کتنا زبردست ہے نا؟ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کھانا کس طرح ہمارے پیچیدہ انسانی نظام انہضام سے گزرتا ہے، اور ساتھ ہی اس دلچسپ سوال کا جواب بھی ڈھونڈیں گے۔ ہمارا جسم کیسے صرف کھانے کے خیال سے ہی تیاری شروع کر دیتا ہے؟ چلیں فوراً اس موضوع میں داخل ہوتے ہیں۔ انسانی نظام انہضام میں ایلیمنٹری کینال شامل ہے، جو ایک لمبا راستہ ہے کئی اعضاء پر مشتمل، جو منہ سے شروع ہو کر اینس تک جاتا ہے۔ یہ سب کچھ منہ میں شروع ہوتا ہے، یا جیسے سائنسدان کہتے ہیں اورل کیویٹی میں۔ جب آپ وہ خستہ سیب کھاتے ہیں تو آپ کے دانت بڑی محنت سے کھانے کو کاٹتے اور پیستے ہیں، لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ آپ کی زبان کھانے کو تھوک کے ساتھ ملانے میں مدد دیتی ہے، جو کہ سلیوری گلینڈ سے بنتی ہے۔ اب سلیوری گلینڈز کیا ہیں؟ یہ خاص اعضاء ہیں جو کیمیکلز بناتے ہیں جو انہضام میں مدد دیتے ہیں، یعنی کھانے کو توڑنے میں مدد کرتے ہیں۔ تھوک نہ صرف کھانے کو نم کرتی ہے بلکہ اسے نگلنا بھی آسان بناتی ہے، لیکن یہ کاربوہائیڈریٹ کو بھی توڑنا شروع کر دیتی ہے، ہاضمے کے عمل کو شروع کر دیتی ہے۔ تو ایک طرح سے ہاضمہ دراصل منہ میں شروع ہو جاتا ہے۔ یہ گیلا آدھا ہضم شدہ کھانا پھر زبان کی مدد سے ایلیمنٹری کینال کے اگلے حصے کی طرف بڑھایا جاتا ہے، یا نظام ہضم کے اگلے حصے کی طرف۔ یہ اگلا حصہ ایک لمبی اور لچکدار نالی ہے جو ہمارے منہ کو معدے سے جوڑتی ہے، اور اسے اسوفگس کہتے ہیں۔ کھانا سیدھا اس نالی میں نہیں گرتا، بلکہ اسوفگس کے پٹھے کھانے کو نیچے کی طرف دباتے ہیں، ایک لہر جیسی حرکت میں جسے پیرسٹلسس کہا جاتا ہے۔ یہ نالی گلے کے پیچھے سے معدے کے داخلی راستے تک جاتی ہے اور کھانے کو اس کے سفر میں آگے لے جاتی ہے۔ یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ اسوفگس میں کوئی ہاضمہ نہیں ہوتا۔ اب کھانے کو ایلیمنٹری کینال کے اگلے حصے کی طرف بھیج دیا جاتا ہے۔ معدے میں خوش آمدید، یعنی جسم کا ملانے والا پیالہ۔ یہاں معدہ کھانے کو گیسٹرک جوسز یا ڈائجسٹو جوسز کے ساتھ ملا کر اور گہما کر تیار کرتا ہے، جو خاص تیزابیات ہیں جو معدہ بناتا ہے تاکہ کھانے کے ذرات کو توڑا جا سکے۔ معدے کے ارد گرد کچھ اور اہم اعضاء ہوتے ہیں جنہیں گلینڈز یا غدود کہا جاتا ہے۔ گلینڈز، یاد رکھیں، یہ خاص اعضاء ہوتے ہیں جو ہاضمے میں مدد کے لیے کیمیکلز بناتے ہیں۔ سب سے اہم معدے کے اوپر جگر ہے، جو ایک اہم کیمیکل بناتا ہے جسے بائل جوس کہتے ہیں، اور بالکل جگر کے نیچے پتا ہے جو بائل جوس کو محفوظ کرتا ہے اور جب ضرورت ہو تو خارج کرتا ہے۔ معدے کے نیچے ایک اور اہم گلینڈ ہے جسے پینکریاس کہتے ہیں، جو پینکریاٹک جوس بناتا ہے۔ یہ سب اہم کیمیکل ہے جو کھانے کو توڑنے میں مدد دیتے ہیں۔ اب معدے کے بنائے ہوئے گیسٹرک جوس یا ڈائجسٹو جوس کی مدد سے معدہ کھانے کو مزید گھما کر اور توڑتا ہے،
پھر اسے ایلیمنٹری کنال کے اگلے حصے کی طرف بھیجتا ہے جسے اسمال اپلفٹ پاز انٹسٹن یا چھوٹی آنت کہتے ہیں۔ چھوٹی آنت ایلیمنٹری کنال کا سب سے لمبا حصہ ہے۔ یہ ایک لمبی نالی جیسی ساخت ہے جو تقریباً 6-7 میٹر لمبی ہوتی ہے۔ اپلفٹ پاز، یا یوں سمجھ لیں جیسے 22 کتابوں کو ایک قطار میں لگا دیا جائے۔ یہ لمبی نالی بہت ترتیب سے آپ کے پیٹ میں رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ چھوٹی آنت میں وہ بائل جوس جو جگر بناتا ہے اور پنکریاٹک جوس جو پینکریاس بناتا ہے، یہ دونوں مدد کرتے ہیں۔ کھانے کو مکمل طور پر توڑنے کے بعد اس مرحلے پر سارا کھانا مکمل طور پر ٹوٹ چکا ہوتا ہے اور جسم اسے چھوٹی آنت کے ذریعے جذب کر لیتا ہے۔ جو باقی بچ جاتا ہے یعنی ہضم نہ ہونے والا کھانا آنی اور معدنیات کے ساتھ وہ ایلیمنٹری کنال کے اگلے حصے یعنی بڑی آنت کی طرف بھیج دیا جاتا ہے۔ ہم کہہ سکتی ہیں کہ ہاضمہ چھوٹی آنت میں مکمل ہو جاتا ہے۔ ایلیمنٹری کنال کا اگلا حصہ بڑی آنت کہلاتا ہے۔ جیسے کہ نام سے ظاہر ہے، بڑی آنت کا قطر چھوٹی آنت سے بڑا ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک نالی جیسی ساخت ہے جو چھوٹی آنت سے موٹی ہے اور اس کی کل لمبائی تقریباً 1.5 میٹر ہوتی ہے۔ بڑی آنت میں پانی اور کچھ معدنیات جذب ہو جاتے ہیں، جبکہ باقی بچا ہوا ہضم نہ ہونے والا کھانا یا فضلہ ایلیمنٹری کنال کے اگلے حصے یعنی ریکٹم میں چلا جاتا ہے، جہاں سے آخر کار یہ جسم سے باہر نکل جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ بڑی آنت میں کوئی ہاضمہ نہیں ہوتی، اور اب ہم خوراک کے آخری مرحلے پر پہنچ گئے ہیں۔ اب میں ایلیمنٹری کنال کے آخری حصے پر آتی ہوں، ریکٹم اور اینس۔ بڑی آنت ہضم نہ ہونے والا ٹھوس فضلہ ریکٹم کی طرف بھیجتی ہے، جہاں یہ اس وقت تک محفوظ رہتا ہے جب تک اسے اینس کے ذریعے باہر نہ نکال دیا جائے۔ یہ کھانے کے لیے واقعی ایک لمبا سفر تھا، اورل کیویٹی سے لے کر اینس تک۔ ہاضمہ منہ میں شروع ہوتی ہے، جہاں سلیوری گلنڈز تہوک یا سلائیور بناتے ہیں جو کھانے کو توڑنا شروع کر دیتی ہے۔ تو ہم کہہ سکتی ہیں کہ ہاضمہ منہ میں شروع ہوتی ہے۔ کھانا زبان کی مدد سے ایلیمنٹری کنال کے اگلے حصے یعنی اسوفیگس میں بھیج دیا جاتا ہے۔ اسوفیگس میں کھانے کو ایک لہر جیسی حرکت کے ذریعے نیچے کی طرف دھکیلا جاتا ہے جسے پیرسٹلسس کہتے ہیں۔ اس کے بعد کھانا معدے تک پہنچتا ہے، جہاں گیسٹرک جوسز کی مدد سے ہاضمہ جاری رہتا ہے۔ گیسٹرک جوسز کیا ہیں؟ یہ خاص کیمیکلز ہوتے ہیں جو کھانے کو توڑنے میں مدد دیتے ہیں۔ اس کے بعد جزوی طور پر ٹوٹا ہوا کھانا چھوٹی آنت میں چلا جاتا ہے۔ یہاں ہاضمہ مکمل ہو جاتا ہے۔ ہاضمہ بائل جوس کی مدد سے مزید مکمل ہوتا ہے جو جگر بناتا ہے، اور یہ بائل جوس پتے میں اس وقت تک محفوظ رہتا ہے جب تک اس کی ضرورت نہ ہو۔ چھوٹی آنت میں پنکریاٹک جوس کی مدد سے بھی ہاضمہ مکمل ہوتا ہے، جو پینکریاس بناتا ہے۔ جب کھانا مکمل طور پر ٹوٹ جاتا ہے تو چھوٹی آنت غذائی اجزاء کو جذب کر لیتی ہے۔ باقی بچ جانے والا ناقابل ہضم فضلہ کچھ پانی اور معدنیات کے ساتھ بڑی آنت میں بھیج دیا جاتا ہے، جہاں پانی اور دوسرے معدنیات جذب ہو جاتے ہیں۔ ناقابل ہضم فضلہ پھر ریکٹم اور اینس کی طرف بھیج دیا جاتا ہے، جہاں ریکٹم اسے محفوظ رکھتا ہے اور پھر اینس کے ذریعے فضلہ باہر نکال دیا جاتا ہے۔ اور یہی ہے خوراک کا حیرت انگیز سفر ہمارے نظام انہضام تک۔